السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں کامران آغا اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل سوال ہے پاکستان کا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ روز جو دبئی میں ایئر شو تھا اور جس میں بھارتی طیارہ تیجاس گرا، یہ طیارہ نہیں گرا، بھارت کی اکانومی بھی گر گئی۔ اس طیارے کی جو کمپنی تھی اس کے شیئرز بھی گر گئے۔ بڑی بڑی ڈینگے مارنے والا بھارت، اس کی یہ کمپنی، آپ کو معلوم ہوگا کہ بھارت یہ طیارہ خود مینوفیکچر کر رہا تھا اور بنا رہا تھا، اور اب تک اس نے تقریباً 40 کے قریب طیارے بنائے تھے، جس میں سے 2 پچھلے سال بھی ایک گرا اور اس سال بھی ایک گرا، مطلب 2 طیارے گر گئے۔ جب فلائی کریں گے تو گرے گا۔ اس پر ان کے جو ماہرین ہیں اور جو ان کے میڈیا ہے وہ یہ کہتی پھر رہی ہے کہ اتنے طیاروں میں اگر 2 گر گیا تو کیا ہو گیا۔ تو یہ ان کی جو عقل تسلیم جو ہے ان کی یہ ہے کہ یہ اس قسم کی ڈنگے بھنگے مار کے جو ہے اپنے آپ کو جو شرمندگی بھی ہو رہی ہے مگر ماننا بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس طیارے کے گرنے کے بعد بھارت کا جو یہ جو فضائی جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ نیچے کی طرف آیا، اور جبکہ پاکستان میں جو GF-15 طیارہ تھا اس کی جو مارکیٹ بہت زیادہ اچھی گئی ہے اور لوگوں نے بہت پذیرائی کی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ جو آئے تھے انہوں نے اس طیارے میں بڑی دلچسپی ظاہر کی، تو پاکستان نے ایک بار اپنا نام اور روشن کیا، اور اسی طرح پاکستان کا نام انشاءاللہ روشن ہوتا رہے گا۔ کیوں پاکستان کیوں جلسے پہ جلسے کر رہی ہے؟ آخر اس جلسوں کی وجوہات کیا ہے، اور اتنی ایمرجنسی میں یہ جلسے کیوں کیے جا رہے ہیں، اور کیا کیوں کے تینوں ڈھرے آپس میں ملیں گے یا نہیں؟ یہ بھی بڑا کوسچن مارک ہے آنے والے وقتوں میں۔ کیوں کی قیادت ابھی بھی وہی ہے، جو خالد مقبول صاحب کی جو ٹیم ہے وہ الگ ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ٹیم ہے وہ الگ ہے۔ وہ ان کے جلسوں میں نظر نہیں آتے، اسی طرح کارکنان میں بھی یہ معاملات ہیں۔ کیا کیوں پاکستان، کیوں لندن، آفاق احمد صاحب، یہ تینوں ایک ہوں گے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی قومیت کے لیے؟ ایسا تو نہیں لگتا کہ یہ ہوں گے، مگر ایک جو سوال ہے اس پہ یہ ایک نقطے پہ بالکل آتے ہیں، وہ ہے صوبہ، کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے، اور کراچی کو نہیں، پاکستان کے جو بڑے صوبے ہیں ان میں جو ہے صوبہ بن سکتا ہے، ان میں بنایا جائے۔ اگر وہاں کی اکثریت ہے، وہاں کی عوام اگر چاہتی ہے تو اس کو بنایا جائے۔ اس سے ایڈمنسٹریشن میں جو ہے بہت اچھے معاملات ہوتے ہیں۔ اور کراچی کا جو وہ حال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے۔ کراچی تو ایک انگارے پہ آدمی زندگی گزار رہا ہے، نہ جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ صحت محفوظ، نہ روزی، نہ روزگار، نہ مطلب مستقبل بھی، فیوچر کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے روزگار یہ نہیں دیتے، صحت عامہ پہ یہ توجہ نہیں دیتے، تعلیم پہ یہ توجہ نہیں دیتے، سوائے پریس ریلیز کی حد تک محدود ہیں۔ تو کیوں پاکستان جلسہ کر رہی ہے ملیر میں، اس کے علاوہ اس کے نیکسٹ جو جلسہ ہے وہ اورنگی ٹاؤن میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان جلسوں میں کیوں کی پوری قیادت شامل ہوتی ہے یا نہیں۔ ان کا بار بار بیان آ رہا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ ان قریب ان کی تحریر، تقاریر اور تصاویر سے پابندی شاید ہٹا لی جائے، اور عوام بھی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ اب کراچی کے لیے، مہاجروں کے لیے اب ایک قائد کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ لیڈرشپ تو اس قوم میں اب نظر ہی نہیں آ رہی نا۔ لیڈرشپ گئی کہاں؟ لیڈرشپ جو تھی وہ تو مفادات کی نظر ہو گئی، کسی نے وزارتیں لے لیں، کسی نے کچھ لے لیا، فنڈز کی بنڈر بانٹ استعمال، وہ فنڈ لگے کہاں؟ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ کراچی حیدرآباد کے لیے فنڈز آئے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ یہ فنڈز لگیں گے اور کس طرح لگیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے، اور عوام اس کو دیکھے گی۔ کیوں پاکستان نے وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ ان کے اپنے اختلافات اتنے شدت اختیار کر گئے ہیں اور ابھی تک ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھائی جان ہیں ان کا ایک الگ کردار ہے۔ بھائی جان کی آمد کے بعد تو یہ معاملات اور زیادہ شدت اختیار کر گئے کہ یہ گروپ بندی میں شامل ہو گئے سب، اور گروپ بندی جو ہے کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی بھی اس کے لیے جو ہے نا، یہ اچھی علامت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف آفاق احمد صاحب
کی اگر ہم بات کریں تو آفاق احمد صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، اور عوام کی پذیرائی ان کو حاصل ہے۔ وہ ٹو ٹاک جو بات کرتے ہیں اس پہ وہ شاید قائم بھی رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی طرف سے تو یہی اصرار ہے کہ تینوں جماعتیں مل جائیں اور دوبارہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک اور خبر ہے جو وزیر اعلیٰ پختونخوا ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی کے حوالے سے، سہیل آفریدی صاحب آج کے کچھ پریشان ہیں اور آنے والا وقت ان کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث بنے گا۔ کیوں؟ میں وجہ بناتا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے تیلا ویری، یہ سہیل آفریدی کا آبائی گاؤں ہے۔ یہاں پہ منشیات کی باقاعدہ طور پہ پیداوار ہوتی ہے، اور یہ رپورٹ ابھی جو آئی ہے بڑا حیرت انگیز انکشافات اس میں ہوئے ہیں کہ اس علاقے سے باقاعدہ طور پہ منشیات کاشت کی جاتی ہے، منشیات کا بڑا طور پہ پیمانے پہ کاروبار ہے، اور یہ جو منشیات ہے یہ پوری دنیا میں پھر سپلائی کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جو سہیل آفریدی صاحب ہیں تو آنے والے وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح سے جو معاملات ہیں ان کے جو منشیات کا کاروبار ہے، اور کہا یہ رپورٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ جو منشیات کے جو کاروبار میں جو پیسے ہیں وہ پیسے یہاں کے لوگ سیاست میں آنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور بہت بڑی رقم دے کر کے یہ سیاست میں انٹر ہوتے ہیں، اور ان کے وہ روٹس بن جاتے ہیں جو کہ یہ سیاست اور سیاسی افراد کو بھی یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو منشیات کا پورا یہ نظام چل رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں طالبان کی اکثریت موجود ہے، خوارجوں کی موجود ہے، تعداد موجود ہے، اور یہ یہاں پہ جو ہے یہ پیسوں کے بلبوتے پہ یہ سیاسی افراد کو جو ہے وہ خریدتے ہیں اور ان میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور اس سے یہ اپنے جو ہے کاروبار کو وسیع کرتے ہیں، اور ان کا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر ریاستی ادارے ان علاقوں میں جاتے ہیں تو یہ خوارج دہشت گرد ان کو ان علاقوں میں آنے نہیں دیتے۔ یہ علاقے ہیں، ان کو منشیات سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پورے دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، اور پاکستان کی بدنامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب پاکستانیوں کا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے۔ تیلا ویری ایک اتنا بڑا علاقہ ہے، وسیع علاقہ ہے، اور اس میں ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ چرس میلہ ہوتا ہے چرس میلہ ہوتا ہے، اور یہی جو لوگ ہیں ان کے یہ لوگ یہ میلہ انعقاد کرتے ہیں، اور اس میں بڑے پیمانوں پہ اعلیٰ قسم کی چرس جو ہے اس کو اس میلے میں رکھی جاتی ہے، اور اس کے جو ہے بیوپار ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ جو یہ رپورٹ آئی ہے اس کے پیش نظر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری ریاستی ادارے ان چرس میلوں کو اب ہونے دیں گے یا نہیں؟ کیا حکومتی ریٹ ان علاقوں میں بھی اب قائم ہوگی؟ ان لوگوں پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا جو منشیات کے کاروبار کرتے ہیں اور بڑے وسیع پیمانوں پہ کرتے ہیں، اور ان کے کئی علاقے ہیں جس میں باقاعدہ طور پہ کاشت ہوتی ہے۔ یہ بہت ساری رپورٹیں ہیں، واشنگٹن پوسٹ میں بھی رپورٹ لگی، بی بی سی نے بھی رپورٹ دی، مطلب عالمی میڈیا بھی یہ رپورٹ کرتا رہا ہے، اور یہ چیزیں آپ کے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جو کاشت ہوتی ہے بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، اور بڑے پیمانے پہ یہ کاروبار ہے منشیات کا، اور یہ لوگ جو ہے اس کو سیاسی اس پہ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون کا آئینی شکنجہ ہماری ریاستی ادارے کس حد تک ان لوگوں پہ جو ہے اب ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ان علاقوں سے بھی یہ چیزیں ہیں یہ ختم کی جا سکے گی۔ ناظرین کرام، افغانستان جو ہے ڈرمی سے باز نہیں آ رہا، اور اپنے جو خوارج ہے دہشت گردوں کو ابھی تک یہ آن کر رہا ہے، بھارت کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے، بھارت ان کے ہاں میزائل پہ میزائل لا کے ڈال رہا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف جو ہے اقدامات کیا جا سکے۔ جو پاکستان نے بہت اچھا اقدام کیا، ان کی ٹریڈ بند کر دی، ان کے جو تجارتی جو راستے تھے وہ بند کر دیے گئے، گڈ، اور اسی طرح بند ہونا چاہیے جب تک یہ انسان کے بچے نہیں بن جائیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کو اب تک 45 ملین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے یہ تجارتی مراکز بند کرنے سے، مگر یہ انسان کا بچہ نہیں بن رہا۔ اس کو
یہ دہشت گردوں کو آن نہیں ابھی تک آن کر رہا ہے، یہ خوارجوں کو ابھی تک جو ہے گود میں پال رہا ہے اور ان کی حمایتیں کر رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف مسلسل جو ہے دھماکے، اور آج بھی ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور یقیناً اس کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملیں گے، اور آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا۔ یہ افغانستان وہاں بیٹھ کے اپنے معاملات کر رہا ہے، دہشت گردی پاکستان میں کر رہا ہے، بھارت کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، بھارت کی آشرواد اس کو حاصل ہے، اور پاکستان پہ کارروائی کر رہا ہے، مگر ہماری افواج، ہمارے ریاستی ادارے بالکل اس پہ بڑا سخت موقف ہے کہ افغانستان کو اب کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ کرام، افغانستان اور بھارت یہ دونوں جو ہے نا مل گئے، حالانکہ اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں، مگر مجھے تو اس میں اسلام معذرت کے ساتھ ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا جو کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو آپ قتل غارت کریں، اپنے مسلمان ہمسایہ ملکوں پہ آپ دہشت گردی کریں، ایسے کوئی اسلام میرے خیال میں تو نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آئینی ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم جو ہے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شاید بہت جلد ہو جائے، اور اس میں خاص طور پہ جو بلدیاتی اختیارات میں جو ہے اس کو طاقت دی جائے گی، صوبوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو یقیناً ایک خوش آئند عمل ہے اس قسم کے، اگر 18ویں ترمیم آتی ہے اور اس قسم کے معاملات آتے ہیں، اور 27ویں ترامیم میں جو کچھ چیزیں غلط کی گئی ہیں اس کو شاید یہاں سے ہٹایا جائے، تو دیکھتے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کب جو ہے آتی ہے۔ ایک اور نیوز ہے جو ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں نون لیگ نے پھر میدان مال لیا تینوں جگہ سے، اور تینوں جگہ پہ ان کے ایم پی ایم این اے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ شکست ہوئی ہے۔ جو ہارتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس ملک کا تو ایک سلوگن بن گیا ہے دھاندلی۔ تو بہرحال نون لیگ نے یہ میدان مان لیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے آنے والے مستقبل میں کیا کردار ہوتا ہے، کیونکہ نون لیگ کی جو سیٹ آئی ہے اس سے ان کی جو ہے نمبر میں اضافہ ہوا ہے، سینٹ میں ان کو پیپلز پارٹی کی جو ہے سپورٹ لینی پڑے گی، مگر شاید قومی اسمبلی میں اب نہ ہو، یہ کوئی بھی آئین پاس کر سکتے ہیں۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ پاکستان زندہ باد۔